अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ताज़ा तरीन वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहाँ पर मुल्क के कुछ सियासी मामलात के ऊपर बड़ी कम गुफ्तगू हुई, ज़्यादा डिटेल से गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन वो गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो गुफ्तगू आपको एक विजन बता रही है कि आने वाले हालात क्या होने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, और फ़ौज बतौर इदारा इस मौजूदा सियासी सूरत हाल को आखिर देख किस रहा है। मजमूई तौर पर एक पूरी सूरत हाल जो है वो वाज़े हो जाती है। उसके साथ साथ जो दिफाई इशूज़ हैं कुछ, उसके ऊपर भी उन्होंने कॉमेंट्री की। मुल्क के जो दहशतगर्दी के मामलात हैं कुछ, उसके ऊपर भी उन्होंने कॉमेंट्री की। और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान और भारत के हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है, वो पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, कुछ उस पर भी उन्होंने बात की। मैं एक एक करके तमाम इश्यूज़ के ऊपर आता हूँ ताकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो है वो कमेंट हो सके। सबसे पहले तो आइए ज़रा कुछ बात करते हैं सियासी मामलात की। अब मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स वहाँ पे बैठे हुए थे, उनकी जानिब से ये कोशिश की गई कि डिटेल से जो है वो इस मामले के ऊपर उनसे ज़रा गुफ्तगू की जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है पिछले हालिया दिनों के अंदर चाहे मौलाना फजल रहमान हो, नवाज शरीफ हो, मरीम नवाज़ हो, कुछ हद तक बिलावल भुट्टो हो, सबकी जानिब से जो है वो इदारे के ऊपर सिलेक्टर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करके एक तनकीद ज़रूर की गई है मुख्तलिफ अपने जलसों के अंदर, वीडियो पैगामात के अंदर। लेकिन फ़ौज के बतौर इदारा इस पे एज सच कोई जवाब नहीं आया था। अब ज़ाहिर बात है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वैसे किसी दीगर मामलात के ऊपर थी, लेकिन ऑब्वियसली जब रिपोर्टर्स बैठे हों और हाउस खुलता है और सवालात का सिलसिला ओपन होता है तो फिर हर किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। मेरे ख्याल में वैसे मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब जो हैं, ही इज़ डूइंग अ वेरी प्रोफेशनल जॉब। वो जिस किस्म का भी काम कर रहे हैं, वो जब भी अब तक आए हैं मीडिया के सामने उन्होंने फेस किया है लाइक अ ट्रू प्रोफेशनल सोल्जर। उन्होंने हर मामले का जो है वो जवाब दिया, बड़े आर्टिकुलेट अल्फाज का चुनाव, कोई ऐसी बात नहीं की जिससे इदारे का जो है वो उसका जो इस्तेकाक है वो मजरूह हो या उसकी पोजीशन जो है वो कुछ ऑकवर्ड हो। वेरी थोरो सोल्जर आई मस्ट से, जो मैंने अब तक उनको देखा है। अब ज़रा आ जाए कुछ ज़रा सियासी मामलात के ऊपर। सबसे पहले सियासी मामलात के ऊपर उन्होंने कमेंट्री जो की है, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से सवाल किया गया कि जनाब वो इरादा रखते हैं कि हो सकता है कि इस्लामाबाद जाने के बजाय वो पिंडी आ जाएं और यहाँ पर जो है वो धरना देने की बात है। तो उन्होंने इसका जवाब उन्होंने दिया कि जनाब वैसे मुझे बात समझ नहीं आती कि वो पिंडी क्यों आए, लेकिन अगर वो आएंगे तो हम उनकी खातर तवाज़ु करेंगे, उनको चाय पिलाएंगे, ये उन्होंने फरमाया। अच्छा, ये जो स्टैंड है ना कि उनको पिंडी आने की कोई वजह समझ नहीं आती, ये सिर्फ DG ISPR का थॉट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि कम से कम मैं अब तक जितने सियासी मामलात को देख रहा हूँ या जानता हूँ, ये हालात अब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर भी यही हैं कि वो भी ये नहीं समझते कि उनकी पिंडी जाने की क्या वजह हो सकती है। तो कम से कम ये जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब को इनकी जानिब से भी यही पैगाम गया होगा कि पिंडी जाने की कोई वजह समझ नहीं आती। अच्छा, इस मौके के ऊपर जाहिर बात है कि मौलाना फजल रहमान जो कुछ अब तक कह चुके हैं इदारे के हवाले से और फ़ौज की पोजीशन के हवाले से, वो इस मौके के ऊपर DG ISPR भी अगर जवाब देना चाहते तो बड़ा सख्त किस्म का जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इस किस्म का कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बड़े 2 सेंटेंसेस के अंदर ही मामले को जो है वो रैप अप कर दिया। अब नॉर्मली ये जो टेक्निक होती है ना कि ज़्यादा लंबा, क्योंकि कहते हैं कि जितना लंबा आप जवाब देंगे ना उतना ही मामला जो है वो मज़ीद ख़राब भी हो सकता है। तो उन्होंने बड़े नपे तुले अल्फाज के साथ जो है इस मामले का जवाब दे दिया। ये जो एक सियासी क्वेश्चन उनसे हुआ था। उसके बाद जो एक दूसरा सियासी क्वेश्चन हुआ था वो ये था 2018 के इंतखाबात के हवाले से कि जनाब फ़ौज के इदारे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगते हैं। उसका उन्होंने ये जवाब दिया कि जनाब बात यह है कि फ़ौज ने अगर वो इंतखाबात करवाए थे तो हमें कहा गया था वो इंतखाबात करवाने को, हमें जो पोजीशंस दी गई थी वो हमने उसके मुताबिक अपना काम किया है और ये हकीकत है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वाकई फ़ौज को उस वक्त कहा गया था ये प्रोवाइड करने के लिए, अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, उसके बाद वो ये फरमाते हैं कि अगर किसी को 2018 के इंतखाबात के हवाले से अगर कोई इश्यूज़ हैं तो इदारे मौजूद हैं, आप इदारों से रब्ता कर सकते हैं। अब ये जब इदारे की तरफ अगर निशानदही होती है तो इसका मतलब है कि आपको अगर उन इलेक्शन से कोई प्रॉब्लम है तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जा सकते हैं,
ان کے ٹرائبیونلز کے اندر جو ہے وہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں اس رزلٹ کو، اور اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ کے پاس کورٹس کا رستہ تو ہمیشہ موجود ہی ہے۔ اب یہ وہی چیز ہے جو حکومت پاکستان یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ بار بار یہی کہتی ہے، عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کو اتنا پرابلم ہے تو آپ جائیے الیکشن ٹرائبیونلز کے اندر جائیے، وہاں پہ جا کے کیسز کریں، کورٹ آف لاء کے اندر جائیے، وہاں پہ جا کے کیسز کریں۔ تو اس معاملے کے اوپر بھی انہوں نے اپنی پوزیشن بالکل واضح کر دی۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جی فوج کو یہ ایک سوال کیا گیا تھا کہ جناب کیا اس لفظی گولہ باری سے فوج کے مرال کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے یا فوج کی ورکنگ کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو اس کا بھی انہوں نے یہی جواب دیا کہ جناب ہم اپنا کام اسی طرح کرتے رہیں گے، ہمارے کام کی ڈائریکشن میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی، اور لیکن سیاسی معاملات کے اندر جو ہے وہ فوج کو نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ اب یہ جو ایک پوزیشن ہے یہ ڈے ون سے یہ کم از کم میں جانتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے بارے میں تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی جانب سے اپنے اندر ایسے حلقے موجود ہیں جو بار بار خود لیڈرشپ کو یہ کہتے رہے ہیں، یہ تجاویز دیتے رہے ہیں کہ جناب اگر لڑنا ہی ہے، اس معاملے کو اگر اچھالنا ہی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے کوئی تحریک چلانی ہی ہے، وہ بے شک چلائیں، لیکن فوج کو اس معاملے کے اندر مت گھسیٹیں۔ تو یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر یہ فرما رہے تھے، یہ تھاٹ پروسیس جو ہے وہ ان اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جو اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، جو یہ احتجاج کر رہی ہیں، ان کے اپنے اندر بھی یہی تھاٹ پروسیس کچھ حد تک پایا جاتا ہے، سب کے اندر نہیں لیکن کچھ حد تک پایا جاتا ہے۔ ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی وہ میرے خیال میں وچ از اے شاکر ایکچولی، وہ یہ تھی کہ جناب اپوزیشن سے کسی قسم کی بھی بیک ڈور گفتگو نہیں ہو رہی، کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے۔ اب اگر یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کہی ہے نا، اس میں دو اینگلز ہیں۔ ایک اینگل تو یہ ہے کہ حکومت کو بھی ایک سکھ کا سانس ملا ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے حکومت کے اپنے اندر بھی یہ تشویش پائی جاتی رہی ہوگی کہ جناب کوئی آپس میں کوئی یہ نہ ہو کہ پیچھے سے ہی ہمارے کو جو ہے وہ کوئی کانٹیکٹس ڈیولپ ہو رہے ہوں، کوئی گفت و شنید ہو رہی ہو، تو اس کے اوپر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس معاملے کو تو کلیئر کر دیا۔ اچھا، اس میں جو دوسرا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ بار بار چند جو سیاسی جماعتیں یا سیاسی رہنما ہے، خاص طور پہ اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو اس میں شہباز شریف صاحب ہو گئے، یا شہباز شریف صاحب کے ایسے گروپ میں ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، اور وہ گفتگو کی بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہو رہی، بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے، بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے۔ تو یہاں پر وہ چند ہمارے تجزیہ کار جو یہ کہتے تھے کہ جناب وہ نیب کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب موجود ہیں، اور ان سے جناب فلاں اتنے بجے اس کی ملاقات ہوگی تو اتنے بجے اس کی ملاقات ہو گئی، تو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو ان کی بھی تمام باتوں کے اوپر پانی پھیر دیا، یعنی اس قسم کا کوئی جو ہے وہ کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، اور اگر کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تو پھر اس معاملے کو اتنا اچھالنے کی کم از کم ہمیں جو سطحی طور پہ جو کچھ نظر آ رہا ہے تو پھر حقیقت تو پھر وہی ہے نا کہ اپوزیشن جب یہ کہتی ہے کہ جناب ہم تو فوج کے ساتھ کسی قسم کی گفتگو نہیں کریں گے یا نہیں کر رہے، تو فوج کا ادارہ بھی آج یہی بات کر رہا ہے کہ ہمارے کسی قسم کی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے، جو کچھ بھی ہوگا وہ آمنے سامنے ہی ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہمیں ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے وہی ہو رہا ہے۔ یا تو پھر کم از کم وہ اینکر اور تجزیہ کار جو اس تھیوری کو فلوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے اس بات سے مخالف یا جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی ہے، تو پھر لائیے وہ لا کے سامنے رکھ دیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ جناب ایسی کون سی بات ہے جو باقیوں کو نہیں پتا یا ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں پتا اور شاید ان اینکروں کو پتا ہے، تو کلیئر ہونا چاہیے ایک بات۔ اس کے بعد کچھ معاملہ جو دہشت گردی کے حوالے سے تھا، داعش کے حوالے سے انہوں نے یہ پوزیشن لی، انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب ان کے سپلنٹر گروپس یہاں پہ ہو سکتے ہیں، چند ایسی تنظیمیں ہو سکتی ہیں پاکستان کے اندر جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ داعش کا حصہ ہیں، لیکن کوئی آرگنائز سٹرکچر یہاں پہ نہیں ہے۔ جس طرح اگر ایک زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ٹیررسٹ کا پراپر ایک سسٹم یہاں پہ بنا ہوا ہے، ان کے سلیپر سیلز ہو سکتے ہیں یہاں پہ موجود ہو، لیکن ایز سچ داعش کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی اتنی بڑی کوئی آرگنائزیشن یہاں پہ نہیں ہے، لیکن آبویسلی کیونکہ فوج اس معاملے میں دفاعی معاملات کے اندر، سیکیورٹی کے معاملات کے اندر ملوث ہے، تو انہوں نے بڑی ایک اپنی سیکیور اس سلسلے میں اپنی انفارمیشن رکھی۔ بھارتی پشت پناہی کے حوالے سے انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں بھارتی فٹ پرنٹ جو ہے وہ اور بھارتی سپورٹ جو ہے وہ کلیئر کٹ نظر آتی ہے۔ اور ای یو ڈس انفارمیشن لیب رپورٹ کے حوالے سے انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ اس کے اندر جو ہے وہ بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان مخالف جو ہے وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلایا جائے۔ اس سلسلے میں جو ہم نے ڈوزیئرز بنائے ہیں اور جو
پوری دنیا میں مختلف ملکوں کے اندر بھیجے گئے ہیں، اس کے اندر بھی ہم نے ان تمام عزائم کو جو ہے وہ بے نقاب کیا ہے، ہم نے بتایا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ جو باڑ لگانے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اس پہ کافی حد تک کام مکمل بھی ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ کام ہونا ابھی باقی ہے، یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ افغان حکومت کے ساتھ انہوں نے تعاون کے حوالے سے بھی بات کہی کہ وہ ہمارا جو تعاون ہے بڑے اچھے لیول کے اوپر جاری ہے۔ کیپیسٹی ایشوز افغان سائڈ کے اوپر ضرور ہیں، اور یہ فیکٹ ہے، ظاہری بات ہے کہ پاکستانی فوج ہو جائے یا حکومت پاکستان ہو جائے، وہ ریسورسز کے لحاظ سے، پوزیشنز کے لحاظ سے افغانستان سے بہت بہتر ہے، لیکن آبویسلی دونوں ملک جو ہیں وہ ان سیکیورٹی کے ایشوز کو جو ہیں وہ مل کے حل کرنے کی کوشش کریں، تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کم از کم۔ تو اوور آل اگر اس پوری پریس کانفرنس کی بات کی جائے تو میرے خیال میں سیاسی معاملات کے اوپر جو ہے وہ بے شک یہ ادارہ تبصرے کرنے سے گریز کرتا ہے، اس پہ کامنٹری نہیں کرنا چاہتا، لیکن چند الفاظ کے ذریعے جو ہے کم از کم ادارے کی پوزیشن آج واضح ضرور ہو گئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی کہ ادارہ ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہتا ہے، ان کے حوالے سے کیا سوچ رہا ہے، اور اپوزیشن کے حوالے سے بھی ان کو ایک کلیئر کٹ انفارمیشن دے دی گئی ہے کہ جناب اگر آپ کو الیکشن سے کوئی مسئلہ ہے تو ادارے وہاں پہ موجود ہیں، ٹریبیونلز وہاں پہ موجود ہیں، الیکشن کمیشن موجود ہے، اور کسی قسم کے بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ اب اس وقت فوج اور اپوزیشن کے درمیان نہیں ہو رہے۔ تو یہ پوری پریس کانفرنس تھی، ہم نے سوچا آپ کے ساتھ بھی اپنا یہ ریویو ضرور شیئر کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔